الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. رحمت اور مغفرت کے 2 عشرے گزر چکے ہیں. آخری عشرہ، اس کو جہنم سے خلاصی بتایا گیا، اس کے بھی کچھ ایام گزر چکے. اب چند ایام رہ گئے ہیں جس میں ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کو معاف کرا لے اور اپنے پروردگار کو راضی کر لے. آخری عشرہ دونوں عشرہ کے بنسبت زیادہ قیمتی ہے. قیمتی ہونے کی کئی وجہ ہیں. ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرہ میں ایک رات آتی ہے جو انتہائی قیمتی رات ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں. شب قدر کتنی قیمتی اور عظیم الشان ہے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قیمتی رات گزشتہ امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملی. یہ صرف اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی عظیم نعمت اس امت کو عطا کی ہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار دیے، اور ان ایام میں اس نے کبھی اپنے جسم کے اوپر سے ہتھیار نہیں اتارے. اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت میں گزار دیے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ گزشتہ امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی،
کوئی 1000 سال، کوئی 800 سال، کوئی 500 سال، کوئی 200 سال زندہ رہا، اس نے اپنی عمر میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی۔ ہماری عمریں تو مختصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو عمومی عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ تو صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ ہماری عمریں تو مختصر ہے، اگر ہم عبادت کرنا بھی چاہیں تو گزشتہ لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی۔ صحابہ کرام آپس میں ابھی یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو قرآن مقدس کی ایک سورت لے کر بھیج دیا، اور جبریل امین آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سنائی، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناه في ليلة القدر، ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کتنی عظیم الشان رات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ گویا اگر کسی شخص کو شب قدر میں عبادت کی توفیق مل گئی تو 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر میں اللہ رب العزت کے فرشتے اور ساتھ میں جبریل امین زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة القدر، جب شب قدر ہوتی ہے تو نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، تو جبریل امین ملائکہ کی جماعت اور جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں فرشتے اور جبریل امین کیا کرتے ہیں زمین پہ اتر کر؟ ایک دوسری روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں زمین میں بکھر جاؤ، اور جو بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تم ان کے لیے دعا کرو، اور جو بندہ اللہ کا دعا کر رہا ہے تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ اور اسی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے گھروں میں جاتے ہیں، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والے شخص سے سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص سے فرشتے نے رات میں مصافحہ کیا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگلی صبح اس شخص کا دل نرم ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ گزشتہ رات میں اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اس سے مصافحہ کیا ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں مروی ہے، تو فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے
کہ ہمیں متعین طور پر بتا دے کہ شب قدر فلاں رات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا فتلاحى رجلان من المسلمین کہ مسلمانوں میں سے دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب آپ نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے نکلا تھا کہ میں تمہیں متعین طور پر بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن ہوا یہ فتلاحى فلان کو فلان، فلاں فلاں کو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا، ان کے لڑنے اور جھگڑے کی نحوست یہ ہے کہ رفعت، میرے دل سے اللہ رب العزت نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ مجھے متعین طور پہ بتایا گیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن مسلمانوں کے جھگڑے اور نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے دل سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ یار کا سوچیے کہ کتنی بڑی نعمت ملنے والی تھی کہ ہم اگر اس رات میں عبادت کر لیتے تو ہماری یہ عبادت 1000 مہینے سے افضل ہوتی، لیکن جھگڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ، صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا حسن سلوک نماز، روزہ اور صدقہ سے زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ آپس کی لڑائی دین کو موڑ دیتی ہے، جیسے اس طرح سر کے بالوں کو موڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے آپس کی لڑائی اور جھگڑا دین کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کسی سے لڑائی کر رکھی ہے، بول چال بند ہے، تو بول چال شروع کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کو توڑے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسى ان يكون خيرا لكم، ہو سکتا ہے یہ جو شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب علماء نے یہاں پہ بحث کی ہے کہ شب قدر کی تعین جو اٹھا لی گئی اس میں امت کے لیے کیا بہتری ہے؟ متعدد باتیں علماء نے ذکر فرمائی ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ اگر شب قدر متعین طور پہ بتا دی جاتی تو ہر شخص صرف اسی رات میں عبادت کرتا اور دوسری راتوں میں عبادت نہ کرتا۔ تو شب قدر کو متعین طور پہ نہیں بتایا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی متعدد راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کر لیتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے عادی اور رسیا ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں گناہ کرنا ہو جاتا ہے۔ اگر شب قدر متعین طور پہ بتا دی جاتی کہ فلاں رات شب قدر ہے، ذرا دیکھیے اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے۔ اگر شب قدر فلاں رات کو متعین طور پہ بتا دی جاتی اور یہ جو گناہ کا عادی شخص ہے شب قدر معلوم ہونے کے باوجود اس میں اگر گناہ کر بیٹھتا تو یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی، ڈر اس بات کا ہوتا کہ اللہ رب العزت کا عذاب فوری طور پر اسے پکڑ لے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے جو اس نے ہمارے لیے شب قدر کو مغفرت کیا۔ اور ہمیں یہ کہا کہ شب قدر کو تلاش کرو، کن راتوں میں تلاش کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان،
شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشراتی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جو آدمی 10 دن کے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے گا وہ ضرور بھی ضرور شب قدر کو پالے گا، کیونکہ انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو عبادت زیادہ سے زیادہ کیا ہی کرتے تھے، لیکن جب آخری عشر آتا تھا تو انتہائی مشقت کے ساتھ جدوجہد کیا کرتے تھے اور بے انتہائی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ آخری عشر میں جس کثرت کے ساتھ مجاہدہ کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اتنا اور عشر میں نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ شد میزرہ، آپ اپنا لنگوٹ کس لیا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اور کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے عبادت کرنے پر۔ اور دوسرا کنایہ اس بات کی طرف ہے آپ ازواج مطہرات سے ان ایام میں دور رہا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ وقت لگایا کرتے۔ شب قدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شب قدر مل جائے معقول کیا تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ شب قدر میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے، آپ چاہیں تو نوافل پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے دعا کریں۔ آپ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو رات رہتی ہے یہ کب تک رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح صادق طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس میں ایک اشارہ دے دیا، ایک اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم شب قدر کو تلاش کرو 5 راتوں میں، طاق راتوں میں، اور ایک اشارہ قرآن نے دے دیا۔ کیا اشارہ ہے؟ اگر ہم ان 10 راتوں میں یا کم از کم 5 راتوں میں رات کے آخری حصہ میں جب سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھتے ہیں تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اگر کوئی شخص ان راتوں میں روزانہ اٹھتا ہے فجر سے پہلے اور تہجد کی نیت سے، نفل کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتا ہے، انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اگر ہم 5 راتوں میں فجر سے پہلے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں ان راتوں میں اگر ہم نماز پڑھ لیں تو ضرور بھی ضرور ہمیں شب قدر مل جائے گی۔ ہماری 4 رکعت نماز پڑھنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہوگا۔ ایک کام تو یہ کریں کہ اس رات کے اندر اگر پوری رات جاگنے کی توفیق نہ ملے تو کم از کم آخری رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھ لیں، اور ہم اس رات میں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ عام دنوں میں جو صدقہ کرنے کا ثواب ہے وہ تو ہے ہی، اگر ہم ان 10 راتوں میں صدقہ کرتے ہیں، انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات
شب قدر متعین طور پر کوئی ایک رات ضرور ہے، اگر ہم اس رات میں صدقہ کریں گے، جتنا بھی صدقہ کریں گے، اگر ہم نے 1 روپیہ بھی صدقہ کیا تو یہ 1000 مہینہ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔